السلام علیکم. آف کیمرہ سٹوریز کے ایک نیو ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں مظہر ملک. تھینک یو سو مچ اینڈ لو یو سو مچ آپ سب کے پیار بھرے فیڈ بیک کا. آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں. امید کرتا ہوں یہ آپ کو بہت زیادہ اچھی لگے گی. بہت سارے لوگ ہیں جو میری یہ سٹوری سنتے ہیں, مجھے فیڈ بیک دیتے رہتے ہیں, ملتے ہیں. ایک محفل میں میرا بیٹھنا ہوا اور وہاں پہ ایک ایسی ہستی بھی موجود تھی, چہرے پہ نور, خوبصورتی, سفید سر کے سارے بال, داڑھی بالکل سفید, یہاں تک کہ یہ بھویں بھی سفید, کافی عمر تھی ان کی. لیکن کوئی بھی اگر ان کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا. میں بھی اس محفل میں شریک تھا. تو ایسے گپ شپ کا سلسلہ شروع ہوا تو مجھے انہوں نے کہا میں کبھی کبھی ٹائم ملے تو آپ کی سٹوری سن لیتا ہوں. میرے لیے بڑی خوشی کی اور فخر کی بات تھی کہ یہ ایسی ہستی بھی میری سٹوری سنتی ہے. تو میں نے ان سے کہا آپ کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں اور میری سٹوری سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم مجھے اچھے لگتے ہو, تمہاری سٹوریز بھی اچھی ہوتی ہیں. کبھی زندگی میں موقع دیا تو میں بھی آپ کو ایک سٹوری سناؤں گا. راز ہے ایک بہت بڑا. میں نے کہا نہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کل میں جیوں یا نہ جیوں. میں ایسے تنگ کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا مجھے آج ہی سٹوری سنیں, اور میں بہت ضد کرنے لگا. تو مسکرائے, کچھ دیر سوچتے رہے, کہتے ایک بہت بڑا راز ہے جو سینے میں دفن ہے, لیکن میرا نام, جگہ, سب کچھ تبدیل کر دو گے, صرف سٹی بتا دو, اٹس اوکے, باقی چیزیں چینج کر دو, کوئی بھی میرے ایک وعدہ کرو. میں نے کہا جی, مطلب انہوں نے مجھ سے پرامس کیا کہ کبھی میرے بارے میں کوئی پوچھے تو بتاؤ گے نہیں. میں نے کہا ضروری سر, کچھ باتیں ہوئی. میں نے کہا جی وعدہ رہا. انہوں نے کہا آج ایک بہت بڑا راز مظہر ملک آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں. جی میں نے کہا ضرور سنائیں. تو انہوں نے جو سٹوری سنائی, انہوں نے کہا جی میں زندگی کے بہت سارے سال جو ہیں ایک تبلیغ کا کام جو ہے وہ میں نے کیا ہے. میں بھی ان کو اس حوالے سے جانتا ہوں. کافی جماعتوں کے ساتھ وہ گئے, تبلیغ کرتے رہے, ملک سے باہر بھی گئے, پاکستان کے دور دراز علاقوں میں بھی گئے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کوئی 35-40 سال زندگی کے انہوں نے اس کام میں لگائے ہیں تبلیغ کے لیے. کہتے میں جوان تھا اور پہلا دوسرا شاید انہوں نے جو کہا ہے میرا چلہ تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے اتنے ٹائم کے لیے ایک چلہ لگانا ہے. لاہور سے ہم نے ملتان جانا تھا اور کچھ دن ملتان گزارنے کے بعد پھر ہم نے بہاولپور پہنچنا تھا, اور بہاولپور سے آگے 2 چھوٹے چھوٹے گاؤں ٹائپ تھے, وہاں پہ ہم نے جا کے لوگوں کو تبلیغ کرنی تھی. کہتے میں نوجوان تھا, نیا آیا تھا اور اللہ کے اس راستے پہ لگا تھا, جاتا تو لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرتا. ہمیں شروع میں جو بات سمجھائی گئی تھی, ہمارے جو امیر تھے ان کا نام تھا امیر حمزہ. یہ انہوں نے کہا بے شک آپ ریل بتا دیجیے گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا امیر حمزہ نے ہم سے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ جتنے بھی لوگ اس اللہ کے راستے پہ تبلیغ کے لیے چلیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایک دوسرے سے زیادہ سوال جواب نہیں کرنے. تو میں نے پوچھا ان سے جی اس کی کیا ریزن ہے؟ یہ میں نے پہلے بھی سنا ہے. تو انہوں نے کہا جی اس کی ریزن یہ ہوتی ہے, کون سا شخص پہلے کیا کرتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ اس آپ کے ساتھ چل پڑا ہے چلہ لگانے کے لیے, تو کہیں آپ کے سوال جواب سے وہ شرمندہ سا نہ ہو جائے, یا سابقہ اس کی زندگی کہ آپ کیا کرتے ہیں وہ کوئی جرم کی زندگی گزارتا ہو یا کچھ بھی ایسا کرتا ہو کہ بتاتے ہوئے شرمندہ ہو جائے. تو آپ نے ایک دوسرے سے زیادہ سوال نہیں کرنے. ہاں اسلام کے اوپر ایک دوسرے سے کوئی بات کرنی ہو تو مختصر سی بات کریں, اور جہاں پہ آپ کا سٹے ہو تو وہاں پہ جو درس و تدریس کا ہو وہ آپ سنیں. تو میں نے اس بات کو پلے سے باندھ دیا. امیر صاحب نے کہا تھا کہ زیادہ سوال جو آپ کسی سے نہیں کرنے. تو جتنے بھی ساتھی تھے ہم نے اپنے بیگ بنائے. ان میں سب سے پہلے ایک سلیپنگ بیگ, جس میں ہم نے رات کو اگر جنگل میں بھی ٹھہرنا پڑے, ویرانے میں بھی, تو بیگ کھولیں اور لیٹ جائیں. کھانے پینے کے برتن, سامان, وہ تمام انہوں نے جو ایک سامان کہا ہر بندے نے اپنا بیگ لٹکایا. ہم روانہ ہو گئے. کچھ دن ہم نے ملتان میں گزارے. ملتان سے جتنے دن کا ہمارا وہاں پہ سٹے تھا وہ ہم مختلف جگہوں پہ گئے, ہم نے تبلیغ کی. اور اس کے بعد اگلا ہمارا جو پڑاؤ تھا وہ بہاولپور تھا. ہم بہاولپور شہر کے لیے روانہ ہوئے. سفر بہت اچھا تھا, سردیوں کے دن تھے. بہاولپور میں ہم پہنچے. ہم نے وہاں پہ رات کو قیام کیا. صبح درس و تدریس,
ایک شیڈول تھا ہمارا، اس کے حساب سے سارا دن گزرا۔ اس کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ اب ہمارا جو سفر شروع ہو رہا ہے، کچھ راستہ ہم گاڑیوں پہ سوار ہو کے جائیں گے اور اس کے بعد گاڑیاں آگے نہیں جا سکیں گی، ریت اور ویرانہ ہوگا، تو وہاں پہ ہم نے پیدل سفر کرنا ہے۔ اور اس طرح پیدل سفر کرنا ہے کہ 2 راتیں ہمیں راستے میں ہی کہیں پڑاؤ کرنا پڑے گا، ویرانوں میں۔ پانی اور کھانے پینے کا سامان ہم اپنے ساتھ رکھیں گے، 2 راتیں ہمیں راستوں میں ہی گزارنی ہوگی، اور اس کے بعد ہم جا کے اس گاؤں تک پہنچیں گے جہاں پہ ہم نے تبلیغ کرنی ہے۔ 2 گاؤں تھے۔ ہم گاڑیوں میں سوار ہوئے اور جتنے بھی ساتھی تھے ذکر کرتے ہوئے روانہ ہو گئے۔ گاڑیاں ایک خاص مقام تک گئیں اور اس کے بعد گاڑیاں رک گئیں اور سب اپنا اپنا سامان اتارنے لگے اور کندھوں کے پیچھے لٹکا لیا۔ اب ہمیں کہا گیا کہ ایک لمبا سفر ہے جو آپ لوگوں نے پیدل طے کرنا ہے۔ سامان لٹکائے ہم پیدل سفر کرنے لگے تو امیر صاحب نے کہا، یہیں راستے میں ہی ایک اور ساتھی ہے جنہوں نے ہمیں جوائن کرنا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہو جائیں گے۔ جتنے ساتھی میرے ساتھ اور بھی تھے، تقریباً یہ 13 لوگ بنتے تھے ہم، تو ہم بہت کم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے۔ سلام دعا ویسے ایک گپ شپ ہوتی تھی، لیکن آپ کیا کرتے ہیں ایک تفصیلاً ایک دوسرے سے جس طرح انٹرویو اور تعارف ہوتا ہے وہ نہیں تھا۔ بس مسکرا کے دیکھنا، سلام دعا کرنا اور اسلام کے اوپر بات کرنا تھا۔ ہم کافی دیر پیدل چلتے رہے۔ یہ سارا ایک ویرانہ سا راستہ تھا، ریت آ جاتی تھی اور ویرانہ سا تھا۔ دن کا ٹائم تھا کہ چلتے چلتے دور سے ایک شخص ہماری ہی طرح بیگ پیچھے کمر پہ لٹکائے کھڑا انتظار کرتا نظر آیا۔ تو ہم سمجھ گئے سارے لوگ، جو ہم 12 لوگ تھے، کہ 13واں شخص یہی ہے جس کا امیر حمزہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ ہمیں ایک ساتھی بھی جوائن کریں گے۔ وہ ساتھی سامنے ہی کھڑا ہوا تھا، وہ آیا، اس نے سب نے اس کو سلام کیا، اس نے وعلیکم السلام کہا، اور وہ بھی اس قافلے میں جو پیدل چل رہا تھا روانہ ہو گیا۔ شام کے ٹائم ہم ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر پہنچے۔ وہاں کے لوگوں نے ہمیں بہت اچھی طریقے ویلکم کیا، اور نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ہمارے لیے کھانے پینے کا کافی سامان بھی لے کے آئے۔ بہت سارے لوگ رات کو وہاں پہ جمع تھے، ہم نے ان کو بیٹھ کے درس دیا، ہم نے بھی بیٹھ کے سنا۔ امیر صاحب نے کافی اسلام کے اوپر باتیں کی، اور ان میں سے ایک شخص نے ہمیں تقریباً کوئی 12 کلو کے قریب گوشت، کچا گوشت بھی لا کے دیا کہ یہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اس رات تو ان لوگوں نے ہمیں کھانا دے دیا تھا، ایک رات اور ہمارا وہاں پہ سٹے تھا، تو اگلی رات ہم نے اس 12 میں سے 6 kg گوشت پکا لیا اور باقی محفوظ کر لیا۔ سردیوں کے دن تھے، خراب ہونے کا چانس نہیں تھا، کہ ہم راستے میں، کیونکہ 2 راتوں کا سٹے ہے، تو وہاں پہ اس کو پکا لیں گے۔ 2 راتیں اس چھوٹے سے گاؤں کے اندر، جہاں پہ لوگ بہت ملنسار تھے، محبت کرنے والے تھے، اور انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا۔ وہاں سے ہم نے ان سے اجازت لی اور روانہ ہوئے اس گاؤں کی طرف جس کے راستے میں 2 راتیں ہم نے رکنا تھا، ویرانے میں کہیں بھی جگہ دیکھ کے۔ صبح ہی صبح ہم روانہ ہو گئے۔ ایک لمبا سفر تھا جو خاموشی کے ساتھ طے ہوا۔ بیگ ہم نے پیچھے لٹکائے ہوئے تھے، اور ایک خاص سپیڈ کے ساتھ ہم چلتے جا رہے تھے۔ جو رستہ تھا، امیر صاحب شاید پہلے بھی یہاں آ چکے تھے، وہ اس رستے سے واقف تھے۔ مزید انہوں نے شاید وہاں جو پچھلا گاؤں تھا اس کے لوگوں سے مزید کنفرم کر لیا تھا کہ وہ پہلے بھی آ چکے تھے۔ جن صاحب کا میں آپ کو قصہ سنا رہا ہوں، ان کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن اور باقی 12 لوگ، ٹوٹل جو تعداد میں 13 تھے، چلتے رہے یہاں تک کہ تھک گئے، کچھ دیر بیٹھ کے سٹے کیا، پانی شانی پیا، کھجوریں اور اس طرح کی جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ کھایا، اور پھر روانہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ شام ہونے لگی۔ چلتے چلتے وہ کہتے ہیں ہماری بری حالت ہو گئی تھی۔ امیر صاحب نے کہا
یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، رات یہیں گزارتے ہیں، باقی سفر کل طے کیا جائے گا۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے بیگ اتارے اور سب کی ڈیوٹیاں لگ گئی، کسی کو کہا یہ آپ ڈھونڈ کے لائیں، کسی کو کہا یہ کریں یہ کریں۔ عبد الرحمن کی جو ڈیوٹی، وہ جو نوجوان تھا، لگی کہ تم جاؤ لکڑیاں ڈھونڈ کے لاؤ۔ دور مطلب درخت تھے، اس لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا جہاں پہ لکڑیاں آسانی سے مل سکے۔ میں لکڑیاں کافی ڈھونڈ کے لے آیا جو آسانی سے مل گئی، اور اس کے بعد ایک چولہا سے دستی بنا کے کھانے پکانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ہم سب نے کھانا کھایا، وہاں پہ ایک درس کا سلسلہ تھوڑا سا ہوا، اور اس کے بعد کہا سو جائیے، صبح فجر کی نماز پہ اٹھنا ہے۔ سارے سو گئے، میں جاگ رہا تھا، نوجوان تھا، ابھی مکمل طور پہ ان ساتھیوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا تھا۔ یہ دوسرا میرا ایک چلہ تھا۔ سگریٹ میں ان دنوں میں پیتا تھا۔ رات کا ٹائم تھا تو مجھے چھوٹے پیشاب کی حاجت پیش آئی، تو میں اٹھا۔ حاجت سے فارغ ہو کے جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا ایک بستر خالی ہے، تمام ساتھی سوئے ہوئے ہیں۔ یہ بستر کس کا تھا؟ یہ اسی ساتھی کا تھا جو آیا تھا، جس نے ہمیں راستے میں جوائن کیا تھا۔ مجھے اس وقت سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی۔ میں نے دیکھا سارے سو رہے ہیں، اب جلدی سے پی لوں، کوئی شرم آتی تھی ان سب کے سامنے پیتے ہوئے، تو میں نے جیب سے سگریٹ نکالا اور آرام سے سکون سے بیٹھ کے سگریٹ پینے لگا۔ ایک سگریٹ میں نے پی لیا تو میں نے کہا پتہ نہیں پھر کب دوسرے سگریٹ کی اجازت ملے، کیونکہ چھپ کے میں پی رہا تھا، ان کے سامنے میں نہیں پیتا تھا۔ تو میں تھوڑی دیر ویٹ کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بھی پی لیتا ہوں۔ لیکن حیرت یہ تھی کہ میں اس بستر کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ سلیپنگ بیگ جو خالی پڑا ہوا تھا اس ساتھی کا تھا جو ہمیں راستے میں جس نے جوائن کیا تھا۔ میں حیران ہوا، اتنی دیر ہو گئی ہے، مجھ سے پہلے کا وہ خالی ہے بستر، میں واپس آیا ہوں تب بھی نہیں ہے۔ اگر وہ حاجت پہ گیا تھا اس کو آ جانا چاہیے تھا۔ میں نے ایک سگریٹ ختم کر لیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دوسرا سگریٹ بھی لگا لیا، وہ ساتھی نہیں آیا۔ مجھے تھوڑا سا عجیب سا محسوس ہوا اور لگا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ بندہ کہاں گیا؟ دل میں ایک تھوڑا سا شک ضرور پیدا ہوا، لیکن میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اور پھر میں سو گیا۔ صبح اٹھے، نماز پڑھی اور اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ اسی طرح ہم دن سارا چلتے رہے، دن کو ایک جگہ پہ سٹے کیا، کھانے پینے کا جو ہم نے سامان اپنے ساتھ اٹھایا ہوا تھا، کچھ گاؤں والوں نے دیا ہوا تھا، وہ ہم نے کھایا، اور اسی طرح شام تک ہم چلتے رہے۔ جیسے شام ہوئی پھر ایک درخت تھا جو بہت بڑا رستے میں آیا، اس درخت کے کافی فاصلے پہ ہم نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا۔ ڈیوٹیز لگ گئی، سب اسی طرح ڈھونڈنے لگے، کوئی چولہا بنا رہا ہے دستی اسی وقت، سامان جو ادھر ادھر سے کچھ چیزیں اکٹھی کر کے کوئی لکڑیاں ڈھونڈ رہا ہے، سارا ایک بندوبست کیا گیا اور کھانا وغیرہ پکایا گیا۔ آج جب ہم دن کو سفر کر رہے تھے تو میں اس شخص کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا جو رات ساری نظر نہیں آیا تھا۔ وہ مجھے بالکل نظر تو آ گیا، میں نے اس سے آنکھیں ملا کے اس کی طرف دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ جب اس نے دیکھا میں اس کی طرف دیکھ رہا ہوں تو اس نے سر اور نیچے کر لیا اس انداز میں کہ میں اس کی آنکھیں نہ دیکھ سکوں، تو مجھے وہ ذرا مشکوک سا لگا۔ تو پھر اس وقت مجھے لگا رات یہ غائب تھا، میں نے تو ابھی اس کو ویسے ہی دیکھنے کی کوشش کی تھی، آنکھیں کیوں چرا رہا ہے؟ تو پھر مسلسل چلتے ہوئے جب ہم آگے پیچھے ہوتے چلتے ہوئے میں اس کے قریب جاتا تو وہ کوشش کرتا کہ مجھ سے دور چلا جائے، یا پیچھے چلا جاتا چلتے ہوئے یا آگے چلا جاتا، لیکن مجھ سے آنکھیں چرا رہا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسے لگا کہ یہ شخص مجھ سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، کچھ مشکوک سا شخص ہے۔ کھانا وغیرہ کھا کے ایک درس کا سلسلہ ہوا، سارے لیٹ گئے۔ میں اس کی بستر کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ بھی اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا۔ میں کچھ دیر جاگتا رہا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ رات کا ایک خاص پہر تھا کہ مجھے ایک پیشاب کی حاجت کے لیے آنکھ کھلی، میں اٹھا اور پہلی نگاہ اس بستر کی طرف پڑی جو اس شخص کا بستر تھا، تو وہ خالی تھا، آج بھی وہ کہیں گیا ہوا تھا۔ میں اٹھا، حاجت کے لیے گیا، پیشاب کی حاجت کر کے واپس آیا تو میں آ کے اپنے بستر پہ بیٹھ گیا اور میں نے سگریٹ لگا لی کہ یار یہ شخص کہاں گیا ہے آج، پھر کہیں نہیں ہے، یہ کیسا مشکوک شخص ہے، نہ آنکھیں ملاتا ہے نہ بات کرتا ہے۔ میں ابھی یہ باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ مجھے کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ ایک شخص بولتا تھا اور اس کے بعد تقریباً کوئی 20-25 لوگوں کے بولنے کی اکٹھے آواز آتی تھی۔ میں حیران ہوا کہ یہ کہاں سے آواز آ رہی ہے، دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، ویرانہ ہے، سب ساتھی سو رہے ہیں، صرف وہ شخص ہے جو یہاں پہ نہیں ہے، لیکن آواز عجیب سی آ رہی ہے۔ جب میں آواز کا تعقب کرتا رہا تو مجھے لگا کہ وہ جو سامنے درخت ہے کافی فاصلے پہ،
یہ آواز اس درخت سے آ رہی ہے۔ سگریٹ میں نے لگایا ہوا میں آہستہ سے چلتا ہوا اس درخت کی طرف چل پڑا۔ چاندنی رات تھی لیکن پھر بھی اندھیرا کافی تھا، سردیوں کی رات تھی، کافی ٹھنڈ تھی۔ میں اس درخت سے کافی فاصلے پہ تھا کہ ایک دم سے میری درخت پہ جو نگاہ پڑی وہ ایک ایسا منظر تھا کہ میں سردی کے اندر کھڑا کھڑا وہاں پتھر کا سا بن گیا۔ وہ شخص جس کو میں مشکوک سمجھ رہا تھا، جو کل رات کو غائب تھا، رستے میں آنکھیں چرا رہا تھا، وہ اس درخت کے اوپر الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اور دور سے ہی میں نے جب اس کو دیکھا تو مجھے اس مدھم سی جو روشنی تھی چاند کی، اس میں نظر آ گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا ہے۔ لیکن اب اور ایک حیرت انگیز بات جو میری آنکھوں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ اس کے ارد گرد درخت پورا بھرا ہوا ہے انسانوں سے جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، اور سب کے سب نے سفید کلر کے چوغے سے پہنے ہوئے ہیں۔ ڈھیلا ڈھالا سا ایک لباس ہوتا ہے، وہ سب نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہے اور وہ سب الٹے ہوئے ہیں۔ وہ جو شخص ہمارا ساتھی تھا، جس کو میری نگاہ نے پہلی نظر میں پہچان لیا تھا، وہ کچھ بولتا تھا تو اس کے بعد وہ جو پیچھے سارے ارد گرد درخت کے اس کے سامنے لٹکے ہوئے تھے وہ اس کو کوئی جواب دیتے یا اس کو کوئی بات کرتے تھے، لیکن مجھے کچھ بھی ہوش نہیں رہا۔ خوف سے میری اتنی بری حالت ہو گئی کہ میں کانپنا شروع ہو گیا اور وہیں پہ ہی کھڑا رہا کہ یا اللہ یہ کیا منظر ہے، یہ شخص الٹا لٹکا ہوا ہے اور باقی سارے جو سفید چوغوں میں ہیں وہ بھی درخت پہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے ہمت آئی، میں 2 قدم پیچھے ہٹا، جو میں ایسا ہو گیا تھا جیسے پتھر کا بن گیا ہوں، نہ آگے جا پا رہا تھا نہ پیچھے جا پا رہا تھا۔ میں 2 قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا، میرے اندر جان نہیں تھی۔ جب میں نے ایسے آنکھیں بند کی اور اللہ کا ذکر کیا تو میرے اندر ایک حوصلہ سا پیدا ہوا، اور میں نے 2 قدم پیچھے ہٹا تو میں نے دیکھا میرے قدم اٹھ رہے ہیں جو زمین پہ جم سے گئے تھے، اور میں مڑنے کی بجائے الٹا ہی چلتا ہوا کافی پیچھے آ گیا اور بھاگ کر میں اپنے بستر پہ آ گیا۔ فوری طور پہ میں اپنے بستر کے اندر گیا، میں کانپ رہا تھا، میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مجھے پسینہ آ چکا ہے سردیوں کے اندر۔ میری حالت ایسی تھی کہ وہ کون سی زبان بول رہے تھے مجھے وہ تک نہیں سمجھ آئی تھی۔ اس کی شاید ریزن یہ تھی میں ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ اگر میں تھوڑے سے بھی ہوش و حواس میں ہوتا تو مجھے سب کلیئر سمجھ آ جاتا وہ کیا بات کر رہے ہیں کیا ہیں، لیکن صرف آنکھوں نے اتنا ہی منظر دیکھا تھا کہ وہ شخص بھی الٹا لٹکا ہے اور اس کے سامنے 20-25 لوگ الٹے لٹکے ہیں، تو بس میں اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ میں نے بستر، وہ جو سلیپنگ میرا بستر تھا، اس کے اندر گھسا اور اس کی زپ بند کر دی اور کانپتا رہا، ڈرتا رہا اور ذکر کرتا رہا۔ کب پتہ نہیں میری آنکھ لگ گئی۔ صبح امیر حمزہ صاحب اذان سے پہلے اٹھے اور انہوں نے سب کو اٹھا دیا کہ اٹھیے نماز کا ٹائم ہوا جاتا ہے، تو میں نے اٹھتے ہی دیکھا وہ شخص بھی اپنے بستر میں سویا ہوا تھا۔ سب ہم اٹھے، وضو کیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد قافلہ روانہ ہو گیا، یہاں تک کہ چلتے ہوئے دن کے ٹائم ہم اس گاؤں تک پہنچ گئے جہاں پہ ہم نے 1 رات گزارنی تھی۔ وہ ہمارا آخری پڑاؤ تھا، وہاں پہ 1 یا 2 راتیں ہم نے وہاں پہ گزارنی تھی اور اس کے بعد ہم نے واپس آنا تھا۔ جب ہم صبح نماز پڑھ چکے اور وہ شخص اپنے بستر پر موجود تھا، وہ عجیب و غریب مشکوک سا شخص، میں نے جب نماز پڑھی اور ہمارا قافلہ روانہ ہوا تو اب میری خواہش یہ تھی کسی طریقے میں اس بندے سے بات کرنے کی کوشش کروں، یہ کون ہے جو رات کو الٹا لٹکا ہوا تھا۔ تجسس تھا میرے اندر اس کو دیکھنے کا۔ اب میں نے کیا کیا، پیدل چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ گیا اور میں نے اس کو کہا السلام علیکم۔ اس شخص نے صرف میری طرف دیکھا اور تیزی کے ساتھ منہ واپس پلٹ لیا جیسے وہ دیکھنا ہی نہ چاہ رہا ہو۔
میں دوبارہ جلدی سے اس کے قریب گیا جو مجھ سے کافی آگے چلا گیا تھا، اور میں نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو وہ پھر بھی خاموش رہا۔ اب میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا تو کبھی تیزی کے ساتھ چلتا ہوا امیر حمزہ صاحب کے پاس پہنچ جاتا، اور میں بھی وہاں تک پہنچتا تو وہ تیزی کے ساتھ پیچھے آ جاتا۔ اب اس کی اور میری اس طرح کی سچویشن تھی کہ وہ میرے قریب نہیں رکنا چاہ رہا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب ہوتا تو وہ آگے پیچھے ہو جاتا، تو میں سمجھ گیا وہ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ جب ہم ایک اور لاسٹ پڑاؤ والا جو ہمارا گاؤں تھا وہاں پہ پہنچ گئے، تو وہاں پہ بھی میری مسلسل کوشش رہی کہ میں اس سے ہم کلام ہو سکوں، کوئی بات کر سکوں، لیکن وہ آنکھیں چراتا رہا۔ ایک بات کلیئر تھی کہ جب اس کی آنکھوں میں دیکھتا تھا تو مجھے خوف سا آتا تھا، عجیب سی آنکھیں تھیں، مجھے دیکھتے ہی وہ آنکھیں نیچے کر لیتا یا ادھر ادھر ہو جاتا، وہ میرا سامنا ہی نہیں کر رہا تھا۔ ہم نے وہاں پہ 2 راتیں گزاری اور اس کے بعد وہاں سے ہم واپس روانہ ہوئے۔ وہ جو 2 راتیں وہاں پہ ہم نے گزاری، وہاں پہ میں نے پوری کوشش کی کسی طریقے اس شخص سے میرا دعا سلام ہو سکے، میں اس راز سے پردہ اٹھ سکے کہ یہ کون ہے، کیسا ہے، کیا منظر تھا جو میری آنکھوں نے دیکھا۔ ایک رات وہ ساری غائب رہا، اور دوسری رات جب میں نے اس کو دیکھا تو درخت پہ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ پہلی رات شاید درخت دور دور تھے، میں اس طرف نہیں جا سکا تھا۔ دوسری رات جہاں پہ ہم نے پڑاؤ کیا تھا تو درخت کچھ فاصلے پہ تھا۔ ہو سکتا ہے پہلی رات بھی کسی دور جو درختوں کا درخت کافی دور تھے، یہ وہاں پہ الٹا لٹکا ہو۔ میرے ذہن میں ایک باتیں چل رہی تھیں۔ اب جب ہم اس گاؤں سے روانہ ہوئے، اب پھر میں اس خواہش میں تھا اس سے نام پوچھ سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ پھر میں اس کے قریب گیا اور میں نے اس کو کہا السلام علیکم۔ اب اس نے کلیئر میرے سلام کو سن لیا، لیکن اس دفعہ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور تیزی سے آگے چلا گیا۔ پھر میں چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا اور میں نے اسے کہا کیا میں آپ کا نام پوچھ سکتا ہوں؟ اس دفعہ بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب چلتے ہوئے ایسا تو ہو نہیں سکتا تھا کہ میں اس کو روکتا، اس کا بازو پکڑتا یا اس کو جھنجھوڑتا، وہ ایک بدتمیزی کے زمرے میں آتا۔ میں صرف اتنا ہی کر سکتا تھا جو ہمیں اجازت تھی کہ آپ کسی ساتھی کے ساتھ بات کرنا چاہیں تو نام پوچھ لیں یا صرف سلام کر لیں، زیادہ سے زیادہ آپ نام پوچھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات چیت نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جب ہم چل رہے تھے تو کوئی بھی آپس میں باتیں نہیں ہو رہی تھی۔ امیر صاحب کا حکم تھا کہ جب اس طرح کا رستہ طے کرنا ہو تو ذکر کرنا چاہیے، تو جتنے بھی ساتھی تھے ذکر کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ کیونکہ میں اس شخص کے قریب ہوتا، اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ اس طرح محسوس کروا رہا تھا مجھے کہ وہ بھی ذکر کرنے میں مصروف ہے، اس لیے میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہا۔ میں نے پوری کوشش کی کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ سکوں، کچھ اس سے بات کر سکوں، اس کی آواز سن سکوں، لیکن آگے پیچھے ہم ہوتے رہے، ہمارے آپس میں رابطہ نہ ہو سکا۔ چلتے چلتے ہم اسی درخت کے قریب پہنچ گئے جہاں پہ دوسری رات ہم نے پڑاؤ کیا تھا۔ پہلی رات میں تو یہ شخص غائب رہا تھا، شاید دور کسی درختوں کے پاس چلا گیا تھا۔ دوسری رات میں نے جس درخت پہ اس کو الٹے ہوئے لٹکے ہوئے دیکھا تھا تو امیر صاحب اسی رستے سے کیونکہ واپس آئے تھے اور وہیں پڑاؤ کا حکم ہوا تھا جہاں پہ ہم پہلے بھی رک چکے تھے۔ کھانا پکایا گیا، کھایا گیا، اور درس کے بعد سب ساتھی سو گئے۔ میں آج سونے کے لیے تیار نہیں تھا، میں فیصلہ کر چکا تھا۔ اپنے آپ سے آج میں مخاطب تھا کہ عبد الرحمن آج تم نے سونا نہیں ہے، آج تم نے جاگنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے کون شخص ہے یہ، کیسا مشکوک شخص جس کو پہلے دن سے میں ٹریس کر رہا ہوں، یہ تو الٹا جا کے لٹک جاتا ہے، یہ ہے کون؟ سارے سو گئے اور میں نے اپنا بستر ایسی جگہ پہ لگایا کہ میں اس پہ اوپر آنکھ رکھ سکوں۔ ہر طرف خاموشی پھیل گئی۔ آہستہ آہستہ ساتھی جو لیٹ چکے تھے، کافی تھکے ہوئے تھے پیدل چلنے کی وجہ سے، آہستہ آہستہ سارے ساتھی نیند کی طرف جانے لگے، یہاں تک کہ مجھے محسوس ہونے لگا کہ میرے سوا اور شاید اس شخص کے سوا سب کے سب گہری نیند سو چکے۔ ایک باقاعدہ خراٹوں کی سی آواز آ رہی تھی کہ سارے گہری نیند میں ہیں، کہ تھکے ہوئے ہیں اس لیے سو گئے۔ میں جاگ رہا تھا، میں بالکل نیند سے دور دور تھا، فیصلہ کر چکا تھا کسی صورت نہیں سوؤں گا، میں جاگ کے رہوں گا اور آج پیچھا کروں گا کون ہے یہ، پتہ لگانے کی کوشش کروں گا۔
ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے میری پلکیں بھاری ہوتی جا رہی ہیں اور ایک دم سے مجھے نیند آ رہی ہے، مجھے جبکہ نیند بالکل نہیں آ رہی تھی، نہ ہی میں سونا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں کیا ہوا، مجھے ایک جھونکا سا آیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ جیسے ہی میری آنکھ لگی، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھ دوبارہ کھلی تو میں نے دیکھا بستر اب خالی ہو چکا تھا۔ وہ شخص اپنے بستر سے اٹھ کے کہیں جا چکا تھا۔ کیونکہ میں اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، میں فوری طور پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اور جب میں نے دیکھا اس کا بستر خالی ہے تو پہلی بات دماغ میں یہ آئی کہ مجھے نیند تو بالکل نہیں آ رہی تھی، پھر یہ مجھے کیسے جھٹکا لگا کہ میں سویا، اور میں کتنی دیر سویا ہوں؟ 1 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ؟ اور جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو واقعی ایک جھونکا ہی تھا جو 2 سے 3 منٹ مجھے لگے تھے، میں سویا تھا اور اس کے بعد پھر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ اس طرف دیکھا تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، بستر خالی تھا، یقیناً وہ جا چکا تھا۔ اٹھ کے بیٹھا، میں نے سگریٹ کی ڈبی سے سگریٹ نکالا اور سگریٹ پینا شروع کر دیا، اور یہ سوچنا شروع کر دیا کہیں بھی نہیں گیا ہوگا یہ شخص، سامنے والے درخت پہ جا کے الٹا لٹک گیا ہوگا۔ تو میں اپنے آپ سے بات کرنے لگا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا اس کے پاس جانا چاہیے، آج حوصلہ کرنا چاہیے اور وہاں پہ جا کے اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں نے سگریٹ لگائے اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ آج میرے اندر حوصلہ بھی تھا، آج میں ڈرا ہوا نہیں تھا، آج میرے اندر کانفیڈنس تھا۔ میں فیصلہ کر چکا تھا آج اس راز سے پردہ اٹھا کے رہوں گا، آخر اس میں کیا راز چھپا ہے۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ جب میں کھڑا ہوا تو ایک نگاہ میں نے تمام سوئے ہوئے ساتھیوں کی طرف دیکھا کہ کوئی مجھے دیکھ تو نہیں رہا، تو مجھے نظر آیا کہ سب کے سب گہری نیند سو چکے ہیں، صرف میں جاگ رہا ہوں یا وہ شخص اپنے بستر سے غائب ہو کے یقیناً اس درخت کی طرف جا چکا ہے۔ اور میں اتنا بھی سمجھ گیا تھا یہ جو جھونکا سا آیا ہے اس کے اثر نے، اس نے کچھ ایسا کیا ہے کہ مجھے جھٹکا سا لگا ہے اور وہ اتنی دیر میں اٹھ گیا ہے۔ خاموشی کے ساتھ میں چلتا ہوا آہستہ آہستہ اس درخت کی طرف جانے لگا۔ میرے کان جن آوازوں کو سن پا رہے تھے وہ وہی آوازیں تھیں جو میں نے پہلے سنی تھی، کوئی ایک شخص بولتا تھا اور اس کے بعد بولا جاتا تھا۔ میں کوشش کر رہا تھا کہ میری جو پاؤں کی آواز ہے وہ ان درخت پہ لٹکے ہوئے لوگوں تک نہ جا سکے، لیکن ابھی تک مجھے درخت نظر آ رہا تھا، وہ لوگ نہیں۔ اس دن تو میں بے دھیانی میں چلا گیا تھا، آج میں احتیاط کے ساتھ درخت کے پاس جا رہا تھا، اور جب میں درخت کے قریب پہنچا تو منظر بالکل وہی تھا۔ وہ مشکوک شخص الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کے سامنے درخت کے ارد گرد 20-25 لوگ وہی سفید چوغے پہنے الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ اب میں نے آج کانفیڈنس بھی تھا، تھوڑی سی ہمت بھی تھی، غور کرنا شروع کیا کہ چھپ کے یہ دیکھ سکوں، اس راز سے پردہ ہٹا سکوں، ماجرا کیا ہے۔ میں نے دیکھا وہ جو شخص ہے اس کی ٹانگیں مجھے درخت کے ساتھ اس طرح نظر آ رہی ہیں کہ اس کے پاؤں جو ہیں، جس طرح انسان زمین پہ کھڑا ہوتا ہے اس کے پاؤں درخت کی ایک ٹہنی کو ایسے چپکے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں کہ اس نے اپنی ٹانگیں پھنسائی ہوئی تھیں، بلکہ اس نے اپنے پاؤں ٹہنی کے اوپر ایسے رکھے ہوئے تھے، جیسے زمین پہ پاؤں رکھ کے ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ٹہنی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا۔ میں اس کو الٹا دیکھ رہا تھا، شاید وہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا، اس کے پاؤں ایسے ٹہنی پہ رکھے ہوئے تھے، جیسے کوئی ایک میجیشین، جادوگر دیوار پہ چلتا ہوا الٹا جا کے کھڑا ہو جائے تو ہمیں لگے گا کہ اس کے پاؤں کے اندر کوئی مقناطیس ہے، میگنیٹک ہے، جو وہ چپک گیا، جس کی وجہ سے الٹا وہ لٹکا ہوا ہے۔ وہ الٹا کھڑا ہوا تھا اصل میں، اور اس کے پاؤں چپک رہے تھے، اور باقی بھی جتنے تھے ان کے پاؤں بھی کسی کے نظر آ رہے تھے، وہ بھی چپکے ہوئے تھے ٹہنیوں کے ساتھ، الٹے پاؤں، اور وہ الٹے کھڑے ہوئے تھے۔ جو مجھے الٹے لٹکے ہوئے نظر آ رہے تھے وہ اصل میں الٹے کھڑے ہوئے تھے۔ میں ابھی اس شخص کو کھڑا دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے دل نے کیا میں تھوڑا سا اور قریب جاؤں، اور قریب سے جا کے اس آواز کو، جو مجھ سے دور سے آ تو رہی ہے، نظر بھی آ رہے ہیں، اس آواز کو سن سکوں، یہ کون سی زبان بول رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ابھی تک جو سلسلہ تھا آوازوں کا، وہ شخص بولتا تھا اور اس کے آگے وہ سارے لوگ کچھ نہ کچھ بولتے تھے، کوئی بات کرتے تھے۔
میں آہستہ سے اور تھوڑا سا چلتا ہوا جب اس کے قریب گیا تو ایک دم سے اس مشکوک شخص نے اپنی گردن موڑ کے میری طرف دیکھا. وہ جو الٹا درخت کے اوپر کھڑا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، اس نے گردن موڑ کے میری طرف دیکھا. میرا جتنا بھی کانفیڈنس تھا وہ ایک دم سے غائب ہو گیا اور میرے اندر ایک دم سے خوف طاری ہو گیا. میں اپنی جگہ پہ رک سا گیا، جم سا گیا، ٹھہر سا گیا. اس شخص نے گردن جو میری طرف موڑی تھی واپس گردن موڑی. اب جو منظر تھا وہ شخص اس شاخ کے اوپر الٹا چل رہا تھا. باقاعدہ جس طرح انسان نیچے زمین پہ چلتا ہے اسی طرح الٹا ہو کے وہ شاخ کے اوپر پاؤں رکھ کے چل رہا تھا. اس شاخ سے چلتے چلتے وہ جو تنا سا تھا درخت کا موٹا سا، اس کے اوپر اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ درخت تھا اور اس طریقے وہ درخت کے اوپر چلتا ہوا نیچے میری آنکھوں کے سامنے اتر رہا تھا. زندگی کا ایک بھیانک اور ایک عجیب سا منظر تھا کہ شاخ کے نیچے سے چلتا ہوا وہ درخت کے اوپر ٹہنی سے چلتا ہوا درخت سے چلتا ہوا وہ نیچے زمین پہ اترا اور سیدھا کھڑا ہو گیا اور پھر چلتا ہوا میرے پاس آ گیا. اب وہ میرے بالکل اس طرح آمنے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا 1 فٹ کے فاصلے پہ. آج وہ مجھ سے آنکھیں نہیں چرا رہا تھا بلکہ آج وہ میری آنکھوں میں دیکھنے کے لیے تیار تھا. اور جب وہ میرے قریب پہنچا اور اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تو اس کی آنکھوں کے اندر اس طرح کی سچویشن تھی جیسے لوہے کو کسی بٹھی کے اندر رکھ کے شدید گرم کر دیا جائے اور وہ لال ہو جائے تو اس طرح لال سرخ اس کی آنکھیں تھیں. ایسے جیسے اس کی آنکھوں کے اندر وائٹ اور بلیک یہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسا تھا جیسے آگ ہو، آگ کی آنکھیں ہوں، لال سرخ آگ جیسی آنکھیں. اور ان کی تپش ایسی تھی ان آنکھوں کی کہ میں نے ایک لمحے کو دیکھ تو لی وہ آنکھیں، لیکن اس کے بعد میرا جسم اتنا شدید کانپنا شروع ہو گیا کہ مجھے لگا کہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، میں مر جاؤں گا، میں بے ہوش ہو کے گر پڑوں گا. میں اپنی پلکوں کو جھپکا نہیں پا رہا تھا. میں بت سا بن گیا تھا. ان آنکھوں میں نے دیکھ تو لیا تھا جن کے اندر آگ تھی، خالی آگ سے بھری آنکھیں. اس کے بعد میری ہمت جواب دے رہی تھی. میں گرنے ہی والا تھا، میں بے ہوش ہی ہونے والا تھا کہ اس کا ہاتھ آگے کی طرف آیا اور اس نے مجھے بازو سے پکڑ لیا. جب اس نے مجھے بازو سے پکڑا تو مجھے لگا کہ مجھے کسی جلتے ہوئے انگارے نے، کسی آگ نے، کسی کوئلے نے مجھے پکڑ لیا. اس کا ہاتھ اتنا زیادہ گرم تھا. اس کی تپش جو تھی میرے بازو کے اوپر وہ شدید تھی، لیکن میرا ہاتھ جل نہیں رہا تھا، لیکن تپش اتنی تھی کہ جیسے میرا ہاتھ جل جائے گا. اس نے میرا نام لے کے کہا، عبد الرحمن، تمہیں بہت شوق ہے نا اس راز سے پردہ ہٹانے کا کہ میں کون ہوں، اور تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو، اس راز سے پردہ اٹھانا چاہتے ہو نا، آؤ میرے ساتھ. آگ سے بھرا ہاتھ جو اس نے مجھے پکڑا ہوا تھا اسی طرح پکڑے رکھا اور مجھے لے کے چلنا شروع ہو گیا اس درخت کے پاس. درخت کے بالکل قریب پہنچ کے اس کا وہ ہاتھ میرے اسی طرح بازو پہ رہا اور خود اسی طرح اس درخت کے تنے پہ چلتا ہوا دوبارہ سے اس شاخ پہ الٹا چلتا ہوا جس کنڈیشن میں کھڑا ہوا تھا اسی طرح وہ لٹک گیا. فرق صرف یہ تھا جس وقت درخت پہ چل رہا تھا تو اس کا ہاتھ جس نے مجھے پکڑا ہوا تھا وہ لمبا ہوتا گیا، اور چلتے چلتے جب وہ الٹا لٹک گیا، الٹا کھڑا ہو گیا تو اب پوزیشن یہ تھی کہ اس کا سر جو تھا، اس کا منہ جو تھا بالکل میرے سر کے برابر تھا، لیکن ہاتھ اس کا ابھی بھی میرے ہاتھ کو پکڑے ہوئے تھا. اس نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، عبد الرحمن، میرا نام ابو حنان ہے، میں ایک جن زادہ ہوں. جتنے بھی ساتھی سوئے ہوئے ہیں کسی کو بھی اس راز کا نہیں پتا، کیونکہ تم اس راز کو جان کے ہو تو ایک بات اور تمہیں بتاتا چلوں، ان سب کو وہی درس دے رہا ہوں
جو امیر حمزہ صاحب کے درس میں بیٹھ کے سنتا ہوں سمجھتا ہوں تو ان سارے ساتھیوں کو جو جن ہی ہیں یہ اس قافلے میں شامل ہی ہیں ہمارے ساتھ، میں بھی ان کو وہی درس دیتا ہوں، آپ ان کو سلام کرو۔ میرے اندر تھوڑی سی جو ہمت آ گئی تھی، ہاتھ ابھی تک اس کا ہاتھ مجھے پکڑے ہوئے تھا جس نے مجھے گرنے نہیں دیا، بے ہوش نہیں ہونے دیا، تو لرزتی کانپتی آواز کے ساتھ میرے منہ سے نکلا آہستہ سے، السلام علیکم۔ ان سب نے اکٹھے سے جواب دیا مجھے، وعلیکم السلام۔ وہ سارے سفید چوگا پہنے ہوئے جو تھے، الٹے لٹکے ہوئے، وہ سارے کے سارے جن تھے، اور ابو حنان ان کو وہی درس دے رہا تھا جو امیر حمزہ صاحب سے سنتا تو وہ ان کو بھی وہی سناتا تھا۔ اور اس نے بتایا کہ اس قافلے میں ہمارے ساتھ تب سے ہیں، میں انسانی روپ میں ہوں جب سے میں نے آپ لوگوں کو جوائن کیا ہے، جہاں سے آپ لوگوں نے مجھے لیا تھا وہیں سے ہی ایک قافلہ ساتھ ہے، کیونکہ ان کا امیر میں ہوں۔ جس طرح اس قافلے کا امیر حمزہ صاحب ہیں تو اس قافلے کا امیر میں ہوں۔ یہ ابھی انجان ہیں، کہیں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے کہ انسانوں کو پتہ نہ لگ جائے کہ یہ سارے جن ہیں، اس لیے یہ نظر نہیں آ رہے اور میں انسانی روپ میں ہوں، تاکہ بیٹھ کے نہ صرف سن سکوں بلکہ جو بات سمجھ نہیں آتی اس کو پوچھ بھی سکوں۔ اگر میں بھی غائب ہو کے آتا تو کوئی سوال پوچھنا چاہتا تو میں پوچھ نہ سکتا، تو اس لیے درس بیٹھ کے سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، اور جو چیز پوچھنے والی ہوتی ہے وہ بیٹھ کے ساری پوچھتا ہوں۔ جب سمجھ آ جاتی ہے پھر ان سب کو سمجھاتا ہوں، کیونکہ تم اس راز سے واقف ہو چکے ہو، باقی کوئی ساتھی اس راز سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے میں نے تمہاری ان سب سے ملاقات بھی کروا دی ہے۔ زندگی رہی تو تم سے ملنے بھی تمہارے شہر لاہور آؤں گا۔ لیکن آج جس راز سے پردہ اٹھ گیا ہے، تمہیں پتہ لگ گیا ہے، اس کو راز رکھنا، باقی کسی ساتھی کو نہ بتانا۔ کس ساتھی کو پتہ ہے کس کو نہیں پتہ اس میں بھی نہ پڑنا، ہو سکتا ہے کسی ایک کو پتہ ہو، لیکن تم اس جھنجٹ میں نہ پڑنا، سمجھنا تمہیں کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ رہا میری بات تو عبد الرحمن، میں ایک مسلمان جن ہوں اور میں بھی اسی قافلے کا حصہ ہوں جس میں تبلیغ کا کام جاری ہے، اور وہ تمام جنات جو اسلام قبول کر چکے ہیں اور سیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو میں بھی اسی طرح تبلیغ کرتا ہوں۔ لیکن تمہارا مہمان ضرور بنوں گا، تمہارے پاس لاہور میں ضرور آؤں گا، آنے دو گے، ملاقات کرو گے؟ تو عبد الرحمن نے کہا میں نہ صرف خوش ہو گیا، میں نے کہا میرے لیے فخر کی بات ہوگی، میرے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ اس کے بعد اس نے کہا اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم جا کے سو جاؤ، مجھے ابھی ان کو پڑھانا ہے، کیونکہ جب بھی رات ہوتی ہے تو میں سوتا نہیں ہوں، اٹھ کے اس لیے دور چلا جاتا ہوں، جو تم پہلے دن سے مجھے ٹریس کر رہے ہو، کہ میں نے دن سارا جو درس سنا ہوتا ہے، سمجھا ہوتا ہے، اور جو سوال و جواب کیے ہوتے ہیں وہ پھر رات کے ٹائم میں ان کو سمجھاتا ہوں، پڑھاتا ہوں، سکھاتا ہوں۔ عبد الرحمن نے کہا ٹھیک ہے آپ ان کو پڑھائیے، میں جا کے سو جاتا ہوں۔ اس نے اس کا بازو چھوڑ دیا اور کہا بازو اس لیے پکڑا تھا کہ تم بے ہوش ہونے والے تھے، گھبرا گئے تھے۔ عبد الرحمن واپس اپنے بستر پر آیا، کچھ دیر لیٹا رہا اور اس کے بعد سو گیا۔ کافی دیر اس کو نیند نہیں آئی کیونکہ ایک بہت بڑا راز تھا جو اس کے سامنے تھا، لیکن شاید اسی نے ہی کچھ اس طرح کا کیا تھا جس طرح پہلے اس کو ایک جھونکا سا آیا تھا اور وہ کچھ منٹ کے لیے سو گیا تھا، ابھی بھی شاید اسی ابو حنیف جن نے کچھ ایسا کیا تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں سو گیا۔ خوف سے جو میری بری حالت تھی میں کبھی نہیں سو سکتا تھا، لیکن شاید اس نے کچھ ایسا کیا کہ میں سو گیا۔ صبح جب امیر حمزہ صاحب نے ہم سب کو اٹھایا تو سب اٹھنے لگے، اور میں نے اٹھتے ہی پہلے نگاہ اس بستر کی طرف ماری جو ابو حنیف کا تھا، تو وہ اپنے بستر پر موجود تھا۔ میں فوراً سمجھ گیا یقیناً سی بات ہے، جب امیر حمزہ صاحب کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا تو شاید وہ اسی وقت
فوری طور پہ اپنے بستر پر آ کر لیٹ جاتا تھا، یا ہو سکتا ہے میرے دماغ نے کہا کہ امیر حمزہ صاحب بھی اس راز سے واقف ہوں۔ سب دوست نماز کے لیے اٹھے، نماز پڑھی اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ جو سلسلہ تھا، چلتے چلتے ہم اسی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ وہ ساتھی شروع میں ہمیں ملا تھا، جس کا نام صرف میں جانتا تھا، جس کا نام ابو حنیف تھا۔ باقی سارے اس کو ایک ساتھی کے نام سے پکارتے تھے، کیونکہ ہمیں جس طرح شروع میں بتایا کہ حکم تھا کہ زیادہ بات چیت نہیں کرنی، ساتھی کہہ کے اس طرح کے نام کہہ کے بلا لیا کریں۔ اور اس جگہ پہ یہی ہوا، اس کو ہم نے خداحافظ کیا جہاں پہ ہمیں ملا تھا، اور وہ وہیں سے چلا گیا۔ ہم واپس بہاولپور سے لاہور پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا یہ ایک میری زندگی کا بہت بڑا اہم واقعہ تھا، جو آج میں نے راز تھا، جو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا۔ آپ کی سٹوری سنتا ہوں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ میں نے اگلا سوال کیا، میں نے کہا عبدالرحمن صاحب ایک بات آپ نے مجھ سے چھپا لی۔ سر انہوں نے نیچے کر لیا، اور نیچے سر کر کے کہتے ہیں کیا؟ میں نے کہا میری طرف دیکھیں۔ کہتے سوال پوچھو۔ میں نے کہا وہ تو ملنے آیا تھا، اور آیا نہیں تھا، کئی دفعہ ایسا ہوا، وہ سٹوری۔ تو سر اوپر اٹھایا اور ہلکا سا مسکرا پڑے اور کہتے کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا وہی جو میں سننا چاہتا ہوں، وہ صرف وہاں نہیں ہوا، وہ تو کئی دفعہ ملاقاتوں کا سلسلہ رہا۔ مجھے تو یہاں تک بھی، میں نے خیر ایک اور کیوں دیا ان کو رہائش کا، کہ آپ نے تو کمرہ اس کے لیے تک وقف کر دیا۔ تو مسکرا پڑے، کہتے نہیں بہت ساری باتیں راز رہنی چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیں جی، میں آپ کی کہانی تو سنا دوں گا، آپ مجھے اجازت نہ دیں، مجھے سنائیے آپ نے، میں تو اس سٹوری کو سناؤں گا، اپنے پروگرام میں شامل کروں گا، لیکن تمام لوگ میری طرف فرمائش کریں گے کہ ان کو کہیں کہ عبدالرحمن صاحب کو کہیں کہ نام ان کا میں نے تبدیل کر دیا، وہ والی کہانی بھی سنائیں آگے کیا ہوا۔ وہاں تو آپ اپنے اپنے گھروں پہ پہنچ کے، یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک جن زیادہ وعدہ کرے اور آئے نا، اس نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا اور وہ آیا نہیں ہوگا، وہ تو کئی دفعہ آیا ہوگا۔ اور عموماً اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ایک کمرے بھی وقف کر دیے جاتے ہیں۔ ملتان میں کئی دفعہ کہا ہے، 3 بیڈ روم کا میرا جو گھر تھا، ایک کمرہ میں نے جنوں کے لیے وقف کیا ہوتا، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے آپ نے وقف نہ کیا ہو؟ تو مسکرائے کہتے ہیں چلیں پھر دیکھیں گے، آج نہیں۔ تو مجھے اب نظر آ گیا تھا کہ میں کتنی بھی کوشش کر لوں اب اس موڈ میں نہیں ہے، تو کوشش میں ضرور کروں گا کہ اگلی کہانی بھی ان سے نکلواؤں اور آپ کو سنا سکوں، آگے ان کی مرضی۔ سو عبدالرحمن صاحب، میں نے آپ کا نام بھی چینج کر دیا ہے، لیکن آپ کی اجازت، میں نے یہ کہانی اس لیے سنائی ہے کہ میرے خود بہت دل تھا اس کہانی کو سناؤں۔ سو آپ میری یقیناً سی بات ہے کہانی سن رہے ہوں گے، اور ان سب کی بھی ریکویسٹ ہوگی پارٹ 2 اس کا ضرور سنوائیں۔ کوئی پتہ نہیں میں کیمرہ لے کے آپ کی طرف پہنچ بھی جاؤں، میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں، ہو سکتا ہے میں کیمرہ لے کے آ جاؤں ریکارڈنگ کرنے کے لیے۔ سو یہ تھی جی آج کی سٹوری۔ آپ لوگ بھی مجھے اپنی سٹوری سینڈ کیجئے، انشاءاللہ آپ کی سٹوریز کو بھی میں پروگرام میں شامل کروں گا۔ وائس میسج کر کے بھیجیں گے تو تب تک اس وائس میسج کو ڈیلیٹ نہیں کرنا جب تک آپ کی سٹوری پروگرام میں شامل نہ ہو جائے۔ پروگرام میں شامل ہو جائے بے شک اس میسج کو آپ ڈیلیٹ کر دیں۔ اگر ابھی تک آپ کی سٹوری پروگرام میں شامل نہیں ہوئی تو اس میسج کو وہیں رہنے دیں، واٹس ایپ پہ ڈیلیٹ نہیں کرنا۔ اور اگر لکھ کے بھیجیں گے تو آپ لکھ کے بھیج دیں، انگلش میں بھی لکھ کے بھیجیں، یا رومن میں لکھ کے بھیج دیں، یا اردو میں لکھ کے بھیجیں، جیسے آپ کے لیے ایزی ہو۔ 2 ہی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ بھیج سکتے ہیں۔ میرا جی میل اکاؤنٹ ہے mmtVRAAZ@gmail.com، mmtvraz@gmail.com، اس پہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اور میرا واٹس ایپ کا نمبر ہے، باہر والے جو ملائیں گے، +92 پاکستان کا کوڈ اینڈ 313665500۔ ریپیٹ کر دیتا ہوں، +92 313665500، اور جو لوکل ملائیں گے 0313665500۔ آج کی ویڈیو کو بھی لائک ضرور کیجیے گا، بہت بڑا راز جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور میں نے آپ کو سنایا، لائک تو بنتا ہے۔ سو انشاءاللہ اسی طرح یہ سٹوریز کا سلسلہ جاری رہے گا، جلد ہی انشاءاللہ آپ راز پروگرام دیکھنے والے ہیں۔ میرے لیے ڈھیر ساری دعا کیجیے گا، آپ سب لوگوں کے لیے بھی دل سے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نہ صرف ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے بلکہ آپ سب پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص ہو، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، خدا حافظ۔